حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ایک لمبا وقت ہوتا ہے، تو کیا ایسے اوقات ہیں کہ جس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہو؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نوافل کے لیے جیسے ایک مکروہ اوقات تو ویسے ہی موجود ہیں جو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جو اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں نوافل پڑھنا، فرائض پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا یا کوئی بھی نماز کی ادائیگی کرنا اس میں مکروہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر نوافل کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اوقات ہیں اچھا، کہ جس میں نوافل کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، علماء نے یہ تقریباً 12 اوقات گنوائے ہیں کہ 12 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلا وقت یہ ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا، جب فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے ٹائم کی ابتدا سے لے کر فجر کا جو ٹائم ہے اس کی انتہا تک، اس وقت میں کسی طرح کے کوئی نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک وقت ہو گیا۔ صحیح، جو دوسرا وقت ہے وہ نماز عصر ادا کر لینے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے عصر کے فرض پڑھ لیے، اب وہ مغرب کی نماز تک نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں 2 اوقات مکروہ آ جائیں گے۔ صحیح، ایک تو سورج زرد ہونے تک صحیح، اوقات مکروہہ میں شامل ہے ٹھیک ہے، کہ جس نے فرض ادا کر لیے اس وقت تک نوافل ادا نہیں کر سکتا، اور پھر آگے مغرب سے پہلے کا جو 20 منٹ کا جو وقت ہے وہ ویسے ہی اوقات مکروہہ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہوگا صحیح، اور مغرب کے فرض پڑھنے کے درمیان، ٹھیک ہے، یہاں پر نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا وقت جب جماعت کا ٹائم ہوا، یعنی اقامت شروع ہو گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ میں نوافل کی ادائیگی کر لوں، اب اس کو نوافل کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے سنت فجر کے کہ جب اقامت بھی ہو جائے تو سنت فجر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قریب بواجب ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ وہ ممکن ہو تو پڑھ کر شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چوتھا وقت یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں وقت ہے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر ختم نماز تک نفل نہیں پڑھ سکتے، یہاں بھی نوافل کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو چھٹا وقت ہے، دونوں خطبے جمعے کے، دونوں خطبے عیدین کے، ٹھیک ہے، یوں ہی نکاح کا خطبہ، یوں ہی حج کا خطبہ، اس دوران بھی نوافل پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نماز عیدین، نماز عیدین پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز عیدین پڑھنے کے بعد بھی، یہ 2 وقت ہو گئے جبکہ یہ عیدگاہ میں نوافل ادا کرے۔ صحیح، نہ پہلے پڑھ سکتا ہے عیدگاہ میں اور نہ ہی عیدگاہ میں بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، یہ 7واں اور 8واں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 9واں عرفات میں جب ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، جب شرائط پائے جائیں گے، ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جائے گی، تو ان کے درمیان میں بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد میں بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 10واں وقت جو ہے وہ مزدلفہ کا ہے۔ مغربی، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں، تو مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور 11واں وقت ہے کہ جب فرض کا وقت تنگ ہو، صحیح، کسی نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، صحیح، اب ظہر کی نماز ادا کر، اتنا ہی وقت بچ گیا کہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے، صحیح، اب یہ کہتا ہے پہلے میں نوافل پڑھوں پھر ظہر کی نماز پڑھوں، صحیح، ایسا نہیں کر سکتا، اب یہ فرائض ہی ادا کرے گا۔ اور وہ جو 12واں وقت ہے وہ ایک صورت بھی ہے کہ جب انسان کو استنجا وغیرہ کی بہت زیادہ حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو کر پھر ہی نوافل ادا کرے۔ تو یہ 12 اوقات ہیں، اور یہ اوقات ان 3 اوقات مکروہہ کے علاوہ ہیں۔ یعنی ٹوٹل جو 15 جب بن جائیں گے۔ سورج جب سورج طلوع ہوگا اس کے 20 منٹ تک، یوں ہی ظہر کی نماز سے پہلے جو ٹوٹل زوال کا وقت ہے وہ، اور پھر مغرب کی نماز سے پہلے جو 20 منٹ ہیں، 3 اوقات وہ ہو گئے، اور 12 یہ ٹوٹل یہ 15 ہو جائیں گے بالخصوص نوافل کے لیے۔